چلا تھا جو اس بنو عباس کے بادشاہ نے کیا. میرے ہاتھ میں اس وقت ہے حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ڈائریوں پر مشتمل ایک کتاب جس کا نام ہے ذکر و فکر، جو مجھے بہت پسند ہے. یعنی یہ اگر میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے اور میں اسے استفادہ کرتا ہوں، بہت استفادہ کرتا ہوں اور آج بھی استفادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر انہوں نے جو اپنے نکات ہیں ان کو شائع کر دیا. جو ان کی تقاریر ہوا کرتی تھیں اور جو ڈائریز کے اندر انہوں نے محفوظ کی تھی اسی کو انہوں نے شائع کر دیا. تو اس میں جو ائمہ معصومین کے حوالے سے جو ان کے نکات ہیں، خلاصے، بریف سمری انہوں نے جو پیش کی، وہ بہت ہی عمدہ ہے. اس کے اندر انہوں نے ترتیب یہی رکھی کہ اس کے اندر مختصراً ساری باتیں بیان کی، ولادت کے بارے میں کچھ نکات لکھے اور کچھ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں لکھے، کچھ زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے بارے میں کچھ بریفنگ دے دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کے مواعظ اور نصیحتیں جو 11ویں امام نے یا کسی اور امام نے کی ان کو بھی بیان کر دیا. تو یہاں پر انہوں نے تقریباً 50 ایسے جملے نقل کیے ہیں جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہیں. 11ویں امام سے بہت کتابیں منسوب ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف 50 اقوال ہی نہیں، یعنی ایک پوری تفسیر ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ تو کہا کرتے تھے کہ کئی کتابوں کو باقاعدہ پڑھ کر ان کو انڈوز کیا، اس میں جو اصلاحات تھیں ان کو تجویز کیا، بہت سی کتابوں کے اوپر مہر لگائی اور یہ کہا کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جو ہم کو پسند ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں. مگر بہرحال اس وقت یہ جو کلیکشن، ایک چھوٹا سا بریف کلیکشن 50 اقوال کا، وہ پورے کے پورے تو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، مگر اس میں سے چند جملے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ذرا سا دیکھیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے کس طریقے سے امام مختلف اخلاقی اوصاف کی طرف متوجہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ سب سے کم رام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، کارخانے ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، مگر یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے وہ کمفرٹ بائی نہیں کر سکتا. سب سے کم آرام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے. ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو آن گاڈ. اپنا جو بھی 100% ہے وہ آپ دیں اور پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیں. پھر یہ نہیں کہ یار اس کے پاس یہ کیوں ہے اور اس کے پاس وہ کیوں ہے تو ہوا کرے. یعنی ایک طالب علم، یعنی صرف یہ پیسے کی بات نہیں ہے، ایک علم کے اعتبار سے بھی ایک طالب علم میں دوسرے طالب علم کے ساتھ حسد کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہوتا یہی ہے کہ وہ جو اپنی پرفارمنس سے خود اس کو متاثر کرتا ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس طریقے سے پرفارم ہی نہیں کر پاتا. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کو بھی پڑھنے دو، تم بھی پڑھو، تم بھی اس کے لیے دعا کرو، وہ تمہارے لیے دعا کرے. یعنی انسان جہاں اپنے لیے کہتا ہے نا کہ رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اسی طریقے سے وہ دعا مانگے دوسروں کے لیے بھی، اے پروردگار ہر ایک کے علم میں اضافہ کر. یہ آسان نہیں ہے، جبکہ خاص طور پر ایک کلاس ہو کہ جس کے اندر چند افراد مل کر پڑھ اور ایک کمپٹیشن کی فضا بن جائے جو ہیلدی بھی نہ ہو، ال کمپٹیشن ہو رہا ہو، اور پھر اس کے اندر کسی اور کے لیے دعا مانگنا، یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یقین جانیے کہ حسد سے بچنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ انسان کسی سے بھی حسد اگر محسوس کر رہا ہے نا، اس کے لیے وہ دعا مانگنا شروع کر دے کہ پروردگار اس کو اور زیادہ عطا کر، اس کو اور زیادہ عطا کر. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کو ملے نہ ملے انسان کے دل سے حسد چلا جاتا ہے، اور جب حسد چلا جاتا ہے تو وہ ایک ریلیکس موڈ کے اندر آتا ہے، سیٹسفیکشن وہ فیل کرتا ہے. جب وہ سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے اور اس کی جو ایک اسپریچول ٹرینکولیٹی ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف امام متوجہ کر رہے ہیں کہ سب سے کم آرام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے. یعنی غریب ہے لیکن اگر اس کے پاس حسد نہیں ہے تو وہ آرام میں ہے، مالدار ہے مگر اس کے پاس حسد ہے وہ آرام میں نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. اور وائس ورثہ بھی ہے کہ دولت مند ہے مگر پروردگار عالم نے اسے اتنی ظرفیت عطا کی ہے، اتنا وہ اعلیٰ ظرف ہے کہ حسد سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے. تو مال بھی ہے، حسد بھی نہیں ہے، تو ہر طرح کا آرام ہے اس کے پاس. اور اگر ایک انسان غریب ہے، مال بھی نہیں ہے، تو ایک تو پریشانی یہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ جیلسی بھی اس کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے بعد یہ کمفرٹیبلٹی جو کمفرٹ زون ہے، علیکم السلام، وہ ختم ہو جاتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب یہ ذرا دیکھیے 11ویں امام کا ایک اور جملہ، یہ بھی کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. فرماتے ہیں خبردار جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے اس کی تلاش فرائض سے غافل نہ کر دے. یعنی ایک وہ چیز ہے جو خدا نے اپنے ذمے پر رکھی ہے، ایک وہ ہے جو تمہارے ذمے پر رکھی ہے.
رزق کو خدا نے اپنے ذمے پر رکھا ہے اور تم اس کے لیے اس طرح سے پریشان ہو رہے ہو کہ وہ جو خدا نے تمہارے ذمے پر رکھا ہے تم اس کو کمپرومائز کر دیتے ہو. یہ نہیں کہہ رہے امام کہ تم اپنی محنت کو ختم کر دو یا کم کر دو نا، لیکن قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار نماز کے بارے میں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز تم قائم کرو، آتو زکات، زکات تم ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر واجب کیا گیا. اسی طریقے سے وامر بالعرف، امر بالمعروف کرو، یہ سب ہمارے ذمے پر رکھا گیا. اور جب رزق کی باری آئی تو پروردگار عالم نے کیا کہا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں، ما من دابۃ، یعنی کسی ایک کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین میں چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں. دابہ کہتے ہیں جو زمین میں چلنے والا، زمین میں چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق خدا کے ذمے پر نہ ہو. آپ نے نوٹ کیا، یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جو خدا کہتا ہے تمہارے ذمے پر ہے، اور ایک وہ چیز ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میرے ذمے پر. پروردگار کے ذمے پر جو چیز ہے اس کے حصول کے لیے تمہاری ایفرٹس ہوں، مگر یہ ایفرٹس ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان چیزوں سے غافل کر دیں کہ جنہیں خدا نے رکھا ہی تمہارے کاندھوں پر تھا. تو پروردگار عالم نے اسے تمہارے کاندھوں پر رکھا تھا کہ فرائض تمہیں ادا کرنے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جائے گا کہ جب آپ تقابل کریں، ایک اپارچونٹی کاسٹ ہے نا کہ جو انسان کو پے کرنا پڑتی ہے، کہ جب ایک کام کر رہا ہے تو وہ دوسرا نہیں کر سکتا، وہ دوسرا کام کر رہا ہے تو پہلا نہیں کر سکتا. وہ جو اپارچونٹی کاسٹ پے کرنی ہے تو اس میں پرائرٹی میں نمبر 1 پہ کیا ہونا چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے کہ جو پروردگار نے ہمارے ذمے پر رکھا ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب اتنا آسان کر دیا ہم نے کہ یہ ٹیشو باہر نکلا ہوا ہے، آپ کو جب چاہیے یہ آپ نے نکال لیا، یہ آپ کو جب چاہیے آپ نے یوں کیا اور نکال لیا. کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ تم بس تھوڑی سی ایفرٹ کرو، جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا. ایفرٹ تمہیں کرنی ہے، مگر ایفرٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی ایفرٹ کرو، محنت کرو. اب مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا اور 2 آپشنز ہیں، ایک یہ ہے کہ میں اس وقت اپنی روزی کما لوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نماز پڑھ لوں. تو آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ امام کا یہ جملہ جو ہے وہاں پر ریلیونٹ بنتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ خبردار، جس رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے اس کی تلاش فرائض سے غافل نہ کر دیں. یعنی ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے تلاش مت کرو، مگر اس کی تلاش تو ایسی ہے کہ جیسے یہ تھوڑا تو باہر موجود ہے، تم نے جب چاہ نکال لی. لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ چیزیں کہ جو تمہارے ذمے پر ہے اس کے لیے تو پہلے تمہیں سیکھنا ہے، سیکھ کر پھر سمجھنا ہے، سمجھ کر پھر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. تو اپنی خو ایسی بناؤ کہ جس کے بعد وہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو مطمئن ہو جاؤ کہ یہ رزق جو ہے وہ تو تم تک پہنچے گا ہی پہنچے گا. یہ مولا کائنات کا بھی بہت خوبصورت جملہ ہے کہ رزق و رزقان، رزق تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو تم طلب کرتے ہو، ایک وہ جو تمہیں طلب کرتا ہے. ایک رزق وہ ہے کہ جس کو تم طلب کرتے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں طلب کرتا ہے. جس کو تم طلب کرتے ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر جو تمہیں طلب کرتا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا. اس کے لیے تمہیں جو ایفرٹس کرنی ہے وہ بہت منیمم ہے. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، غافل ہو جائے، یہ نہیں کہا جا رہا. پرائرٹیز کو